بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کے بابرکت مہینے میں کسی بھی دن یہ 2 صدقے ضرور کیا کریں، کیونکہ اس عظمت والے مہینے میں دیا گیا صدقہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت محبوب ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، جس کی فضیلت و عظمت کا ذکر خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی لیے اسے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں عبادت کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں کی قدر و قیمت اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جو ہمیں صبر، قربانی، حق پر ثابت قدمی اور باطل کے سامنے نہ جھکنے کا درس دیتا ہے۔ لہٰذا اس بابرکت مہینے کی برکتیں سمیٹنے کے لیے اپنے دل میں خیر، ہمدردی اور صدقے کا جذبہ ضرور پیدا کیجیے، کیونکہ صدقہ وہ عظیم عمل ہے جو اللہ کے حکم سے بلاؤں کو ٹالتا، گناہوں کو مٹاتا اور زندگی میں رحمت و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ دینا شامل کر لیتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، کیونکہ صدقہ وہ کنجی ہے جس سے قفل ٹوٹتے ہیں، راستے کھلتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صدقہ صرف روپیہ یا پیسہ دینا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی محبت اور اپنی چاہت کو پیش کرنا ہے۔ جو بھی صدقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔ خاص طور پر محرم الحرام کے ان مبارک ایام میں آسمان سے رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور جو بندہ اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے دوسروں کے کام آتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور بھی بڑھ کر برستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ محرم الحرام میں صدقہ کرنے کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ اور خیرات کو کثرت سے اپنایا، اس مبارک مہینے میں کیے جانے والے صدقات بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور بارگاہ الہی میں قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک شخص بہت لاچار زندگی گزار رہا تھا، کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی بیماریوں کی یلغار۔ ایک دن روتا ہوا ایک بزرگ کے پاس جا پہنچا، حضرت میں کیا کروں، میری زندگی دکھوں کا گھر بن چکی ہے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، محرم الحرام کا مہینہ آ چکا ہے، اس میں یہ 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ یہ 2 صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ وہ آدمی حیران تو ہوا، لیکن دل کو تسلی ملی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ واقعی یہ 2 صدقے ضرور دے گا۔ کچھ دن گزرے، ایک رات وہ گہری نیند میں تھا، اچانک اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے، ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، ایسے پتھر کے جیسے چٹانوں کے پہاڑ اس کی چھت پر دیواریں کھڑی کر رہے ہیں۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا، بھائیو، تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پر یہ تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ یہ قلعہ کیوں بنا رہے ہو؟ فرشتہ اس کے قریب آیا، اس نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم نے جو صدقہ دینا شروع کیا ہے
اس کے بدلے میں ہم سب یہ کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی غیبی مدد اسی وقت آتی ہے جب انسان اپنے نفس پر قابو پا کر اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مبارک وقت ہے جو حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، جبکہ ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور انسان کے چھوٹے سے عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ جب وہ آدمی خواب سے بیدار ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مادی چیزوں سے زیادہ نیت کی اہمیت ہے۔ وہ دیواریں جو فرشتے تعمیر کر رہے تھے وہ دراصل اس کی بلاؤں کے سامنے ڈھال بن رہی تھی۔ ہماری زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو ہم ظاہری اسباب کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اصل حل روحانی اعمال میں چھپا ہوتا ہے۔ صدقہ وہ طاقتور عمل ہے جو تقدیر کے لکھے کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے، بشرطے کہ وہ خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہو۔ محرم الحرام کے ان مبارک ایام میں آسمان سے رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور جو بندہ اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے دوسروں کے کام آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ صدقے کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ مال، دولت، کپڑے، کھانا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سوچ ادھوری ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ ایسے صدقے بھی ہوتے ہیں جو مال کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں؟ ایسے صدقے جو ہر انسان کر سکتا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر صدقہ صرف مال دینے کا نام ہوتا تو غریب انسان کس طرح اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بن سکتا تھا۔ لیکن محرم الحرام کا مہینہ ہمیں ایک ایسی حقیقت کے نزدیک لاتا ہے کہ جو ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے بڑے صدقے وہ ہیں جنہیں کرنے کے لیے آپ کو مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب کیوں بنے؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں دو ایسے صدقے دیے جو نہ صرف آپ کی سنت ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے سب سے پسندیدہ صدقے بھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ دو صدقے کون سے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی چاہا کہ آپ کی دعائیں تیزی سے قبول ہوں، آپ کے دکھ کم ہو جائیں، آپ کی زندگی سکون اور اطمینان سے بھر جائے؟ تو جان لیجئے اس کا راز انہی دو صدقوں میں چھپا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ان کی عادت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے محبوب چیز بھی یہی ہے۔ یہ دو صدقے اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو یقین جانیے آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کی قبر بھی نور سے بھر جائے گی، اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں سکون اور برکت ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد فرما بردار اور نیک ہو، بیماری سے نجات ملے، کاروبار میں خوب ترقی ہو۔ تو یاد رکھیے، جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ دینا شامل کر لیتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، کیونکہ صدقہ وہ کنجی ہے جس سے قفل ٹوٹتے ہیں، راستے کھلتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں اور پھر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صدقہ صرف روپیہ یا پیسہ دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی محبت
اور اپنی چاہت کو پیش کرنا ہے۔ جو بھی صدقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے روک دیتا ہے۔ ناظرین، خاص طور پر محرم الحرام کے مہینے میں جب یہ صدقہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور بھی بڑھ کر برستی ہے۔ یہ صدقے کی طاقت ہے، لیکن آج ہم جو صدقے آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ان کے لیے نہ تو پیسے کی ضرورت ہے، نہ تو مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ تو جیب پر بوجھ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ صدقے ہیں جو اگر محرم الحرام کے مہینے میں کر لیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص محبوب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور یہی وہ صدقے ہیں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے دو صدقے ہیں؟ یہ مہینہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، سکون اور خوشیوں سے بھرپور خزانہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ آپ کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنے، رحمتوں کا خزانہ لے کر آئے، تو سب سے پہلا صدقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کر دیجئے۔ یہ صدقہ ایسا ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ تو سونا چاندی دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا ثواب اور اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ دراصل معافی اور درگزر کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک عام انسان نہیں تھے، بلکہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قربت عطا فرمائی، جو اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا محض اخلاقی رویہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے پسندیدہ صفات میں شامل ہے۔ اللہ خود غفور الرحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقتی سکون تو مل سکتا ہے، لیکن اصل عزت اور اصل بلندی معاف کر دینے میں ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اسی بات کا پیغام دیتا ہے کہ معافی کے دروازے کھول دو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہوں، آپ کے رزق میں برکت آئے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، تو دوسروں کو معاف کرنے کا صدقہ اپنی عادت بنا لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں معافی اور درگزر کا ماحول ہوتا ہے وہاں سکون نازل ہوتا ہے، وہاں محبت بڑھتی ہے، وہاں برکتیں آتی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے محرم الحرام کے مہینے میں یہ عہد کیجئے کہ آپ کسی کو دل میں جگہ دیں گے تو صرف اور صرف محبت کے لیے، نہ کہ نفرت کے لیے۔ میری بات یاد رکھیے، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے لیے بھی سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔
تو آئیے محرم الحرام کے اس مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہی کریں کہ جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے آپ اسے معاف کر دیں۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کو اتنا پسند ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ رحمتیں نازل فرمائے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہی پہلا صدقہ ہے، یہی اصل خوشبو ہے محرم الحرام کے مہینے کی، اور یہی اصل سبق ہے جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اہل ایمان کے لیے خوشی، برکتوں اور روحانی سکون کا مہینہ ہے۔ اس قیمتی موقع کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ ان خاص اعمال کو اختیار کریں جو اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ محرم الحرام کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہیں۔ صدقہ صرف مال یا کھانے پینے کی چیز دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ صدقے کی کئی شکلیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا اجر بے حد عظیم ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک عمل بھی صدقہ ہے۔ اس مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال اور محنت سے اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو دیتا ہے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی مدد کرنا، یتیم کا سہارا بننا یا محتاج کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ یہ سب صدقات ایسے اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں بڑے پسندیدہ ہیں اور بڑے بندے کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ محرم الحرام کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہیں۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ تعلق کا ہے، یعنی مالی خیرات، اور دوسرا صدقہ ہے انسان کے اپنے نفس اور جذبات کے ساتھ تعلق کا، یعنی صبر کرنا۔ یہ دونوں صدقات اس لیے زیادہ اہم ہیں کیونکہ ایک کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہماری باطنی کیفیت سے ہے۔ اس طرح یہ 2 اعمال انسان کی شخصیت کو مکمل کر دیتے ہیں۔ محرم الحرام میں صدقہ کرنے کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ اور خیرات کو کثرت سے اپنایا اور اپنی امت کو بھی بار بار اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا کرم اور سخاوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتے، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے اور بعد میں پورا کرتے۔ اس لیے جب ہم اس مہینے میں صدقہ کرتے ہیں تو دراصل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور یہی عمل اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک عظیم حقیقت رکھتا ہے۔ صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقہ کو صرف مالی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کے جذبات اور دل کا صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، دکھ، نقصان یا غم کے باوجود زبان کو شکوے سے روکتا ہے، دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اپنی حاجت پر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ صبر، اور یہی صبر اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے قیمتی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر کی عظیم مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے یتیمی کا صبر کیا، جوانی میں غربت کا صبر کیا، نبوت کے بعد اہل مکہ کے ظلم و ستم کا صبر کیا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے کے باوجود صبر کیا، یہاں تک کہ اپنے اولاد کے دنیا سے جانے پر بھی صبر کیا۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب پر توکل کیا اور امت کو یہ سبق دیا
کہ صبر ہی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب لے جاتا ہے۔ سوچئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں کھڑے تھے، کفار آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، گالیاں دیتے، پتھر مارتے، لیکن آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی بلکہ ہمیشہ صبر کیا۔ یہی صبر آپ کا دوسرا صدقہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ ایک اور موقع پر جب آپ طائف گئے، وہاں کے سرداروں نے آپ کے ساتھ انتہائی بے ادبی کی اور بچوں کو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اکسایا، تو آپ زخمی حالت میں بھی صرف یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ یہ وہ صبر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں جب ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اس صبر کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی ہمیں تکلیف دے، ہمیں ستائے یا ہماری حق تلفی کرے تو ہم بدلے کے بجائے صبر کا صدقہ دیں۔ یہ عمل بظاہر مشکل ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر بے حد عظیم ہے۔ قرآن میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ گویا یہ وہ صدقہ ہے جس کی کوئی حد نہیں، گویا کوئی انتہا نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہ سوچتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ محرم الحرام کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے، یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم صرف مالی صدقہ نہیں بلکہ صبر کا صدقہ بھی دیں گے۔ یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ محرم الحرام کا مہینہ عبادت اور ایثار کا مہینہ ہے۔ اگر ہم آج صبر اور معافی کا جذبہ پیدا نہیں کریں گے تو نیکیوں کے بڑے موسم کی برکتوں سے کیسے فیضیاب ہوں گے؟ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں کتنے ہی ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو مانگ نہیں سکتے۔ ان کی خاموشی کو سمجھنا اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کی مدد کرنا بھی محرم الحرام کا خاص صدقہ ہے۔ اپنے اخلاق کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کی موجودگی میں سکون محسوس کریں۔ آپ کی مسکراہٹ، آپ کا اچھا بول اور کسی پریشان حال کے سر پر ہاتھ رکھنا، یہ سب وہ موتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت قیمتی ہیں۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کریں بلکہ توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ ان عملی صدقات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، تاکہ جب کل قیامت کے دن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو یہ صدقات آپ کی گواہی دیں اور آپ کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری اس معمولی کاوش کو ہمارے لیے باعث رحمت و نجات بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، ہمارے رزق میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے، ہماری اولاد اور نسلوں کو نیک صالح اور فرما بردار بنائے، اور ہمارے گھروں کو سکون، محبت، رحمت اور خوشیوں کا گہوارہ بنا دے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے، اور یاد رکھیے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ محرم الحرام کا یہ بابرکت پیغام زیادہ سے زیادہ عام کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس خیر و برکت میں شامل ہو سکیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔